میری اس سٹوری کا عنوان ہے چناب کنارے ایک شام۔ اس کی گفتگو اس قدر شیریں تھی کہ ہر کوئی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا۔ وہ اشاش بشاش چہرہ لیے ہر سو خوشیاں بکھیر رہا تھا۔ تنہائی اور ناکامی کو کبھی غالب نہ آنے دیتا، کیونکہ یاد الہی نے اسے ایک مضبوط انسان بنا دیا تھا۔ یہ کرسٹوفر تھا جسے والدین کی عمدہ تربیت نے زندگی گزارنے کے گر سکھا رکھے تھے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد وہ ریلوے میں ملازم ہو گیا۔ محکمہ ریلوے کی طرف سے اسے ملتان کے قریب دریائے چناب کے پل پر بھیجا گیا، جہاں پل کی مرمت کا کام جاری تھا۔ کرسٹوفر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دریائے چناب کے کنارے خیمہ میں رہتا تھا۔ وہ اپنے کام کو بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دیتا۔ وہ اپنے کام سے کبھی بے وفائی نہ کرتا، بلکہ ایمانداری اور دینداری کی زندگی کو ترجیح دیتا تھا۔ اس کی عادات دوسروں سے مختلف اور رویہ منفرد تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ہر کوئی احترام اور پیار سے اسے بابو جی کہہ کر پکارتا تھا۔ دریائے چناب کا یہ کنارہ ملتان شہر اور مظفر آباد کے لوگوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ جون اور جولائی کے مہینوں میں جب ملتان شدید گرمی کی لپیٹ میں ہوتا اور شہر پر آگ برس رہی ہوتی، تو لوگ شدید گرمی کے ستائے ہوئے دریا کے کنارے پہنچ کر درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کرتے اور شام کو گھر لوٹ جاتے۔ خاص کر اتوار کے روز اس جگہ پکنک کا سماں ہوتا۔ دریائے چناب کے کنارے ایک شام جب سب لوگ کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھے، سورج اپنی کرنوں کو سمیٹ رہا تھا اور نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ دریا خاموشی سے بہہ رہا تھا۔ ننھے ننھے ستارے آسمان پر آہستہ آہستہ نمودار ہو رہے تھے۔ کرسٹوفر اپنے خیمے میں تلاوت کلام پاک اور دعا میں محو تھا۔ اچانک چاروں طرف بھاگ دوڑ اور شور و گل کی آوازیں آنے لگی، اور کوئی بلند آواز سے پکار رہا تھا، ذوالفقار کو بری روح ستا رہی ہے، وہ بڑی اذیت میں ہے، اس کا بہت برا حال ہے۔ کرسٹوفر دعا سے فارغ ہو کر بائبل مقدس کو اپنے ہاتھ میں تھامے اس خیمہ کی طرف چل پڑا جہاں وہ نوجوان تھا۔ چند ہی لمحوں میں کرسٹوفر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ذوالفقار اونچی آواز سے شور کرتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، اپنے بال نوچتا ہے اور بار بار اٹھتا اور گرتا ہے۔ اس کے قریب لیکن اس کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ وہ بڑے خوف زدہ تھے اور اس کی اس حالت میں مدد نہیں کر رہے تھے۔ کچھ دیر کرسٹوفر یہ حیرت انگیز منظر دیکھتا رہا۔ آخرکار اس نے تمام لوگوں سے کہا، پیچھے ہٹ جائیں، میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر یوں دعا کرنے لگا، اے خداوند، جب تو اپنے رسولوں کو چنتا ہے تو تو نے انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا اور کہا کہ انہیں نکالیں اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ تو نے یہ فرمایا کہ جو تجھ پر ایمان لائے گا ان کے لیے یہ نشان ہوں گے،
وہ تیرے نام سے بدروحوں کو نکال دیں گے، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے۔ اب اے پیارے یسو، میں بھی تیرے پیروکاروں میں سے ایک چھوٹا سا شاگرد ہوں۔ اپنے بندے کی فریاد سن اور اس ویران جگہ پر اپنا جلال ظاہر کر۔ اس نوجوان کو بری روح سے آزاد کر تاکہ اس جگہ تیرے نام کی گواہی ہو۔ اپنی قدرت دکھا تاکہ ہر کوئی تیرے شافی ہونے کا اقرار کرے۔ کرسٹوفر کی دعا سنی گئی اور دعا کے دوران ہی نوجوان نے شفا پائی۔ اس کی بے چین زندگی پرسکون نظر آنے لگی۔ وہ خاموش زمین پر گر پڑا۔ کرسٹوفر آگے بڑھا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ذوالفقار اٹھ، خداوند نے تجھے شفا دی ہے۔ پاس کھڑے لوگ یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہوئے اور کرسٹوفر نے کہا، یسوع نے اس نوجوان کو شفا بخشی ہے۔ انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع المسیح نے بے شمار بیماروں کو شفا بخشی، اندھوں کو بینائی بخشی، لنگڑوں کو چلنے پھرنے کی قوت بخشی، گونگوں کو بولنے اور بہروں کو سننے کی طاقت بخشی، کوڑیوں کو پاک صاف کیا اور مردوں کو زندہ کیا۔ اس کا یہ شفا بخش عمل آج بھی جاری ہے۔ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے اور اس کے پاس آتا ہے وہ شفا اور برکت حاصل کرتا ہے۔ کرسٹوفر کی باتیں سن کر اور اس معجزہ کو دیکھ کر ان سادہ لوگوں کے دلوں پر گہرا اثر ہوا اور وہ کرسٹوفر کے خداوند کی تعریف کرنے لگے۔ اور جب تک کرسٹوفر وہاں رہا، ذوالفقار پر بری روحیں حملہ نہ کر سکیں۔ اس معجزے سے خداوند کے نام کو جلال ملا اور کرسٹوفر کی شہرت اس علاقے میں پھیل گئی، اور پھر ہر شام لوگ اس کے پاس آنے شروع ہو گئے۔ وہ یسوع کی پیاری پیاری باتیں سنتے اور دعا اور کلام کے وسیلے فیض حاصل کرتے رہے۔ شکریہ۔